اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرات ہم 2-3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پی ڈی ایف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے، پاکستان اور سعودیہ کے درمیان حالات کی کشیدگی کے حوالے سے، اور پھر پاکستان اور ترکی کے جو معاملہ فہم ہوئی ہے اس کے کیا منفی اثرات سعودی عرب پر پڑے ہیں، اور پھر آخر میں ایک بڑی خوشخبری ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو جنگ و جدل تھی اس میں آذربائیجان کو روس کی قیادت میں فاتح ملک قرار دیا گیا۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کے بارے میں کچھ صحافیوں کا نقطہ نظر ہے کہ آج ٹوٹ گئی اور کل ٹوٹ گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں میاں نواز شریف کے بیانی کے حوالے سے ان کا 26 نکات پر مکمل اتفاق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فوج کی سیاسی مداخلت کو قطعی طور پر ناپسند کرتے ہیں، یعنی فوج کی سیاسی مداخلت نہیں چاہتے جیسے کہ ہمارے ماضی میں ہوا ہے۔ اور جن افراد کا نام ہمارے بعض ٹیلی ویژن اینکرز نام لیتے ہیں کہ خواجہ آصف چلے گیا، خواجہ سعد رفیق میدان چھوڑ گیا، احسن اقبال چلے گیا، شاہد خاقان عباسی چلے گیا، وہ خرم دستگیر چلے گیا، میں سمجھتا ہوں یہ ویسے ہی ہوائی باتیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر پی ڈی ایف کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس مقابلے کا نتیجہ نکلا اگر ہم اس غلط فہمی میں تحریک انصاف والے مبتلا رہیں کہ یہ آج ٹوٹ گیا اور کل ٹوٹ گیا اور ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس غلط فہمی کو نکال دیں تحریک انصاف والے، اپنی صفوں کو مضبوط کریں، ملک کی بہتری کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں ان کے اختیار میں ان کو اپنانا چاہیے۔ اور جہاں تک ہم سعودی اور پاکستان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو جس طرح پچھلے سال اقوام متحدہ میں جانے کے لیے محترم عمران خان صاحب کو پرنس کراؤن نے اپنا جہاز دیا تھا اور حالات بڑے ہی سازگار نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں اقوام متحدہ میں جا کر جب عمران خان صاحب نے زیادہ محبت کا، زیادہ اپنائیت کا، زیادہ پیار کا احساس اردگان کے ساتھ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سعودی عرب کے دل میں کھٹکتی ہے۔ بات اس لیے کھٹکتی ہے کہ سعودیہ، شام، عراق یہ سارے علاقے خلافت عثمانیہ کے تابع رہے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ 100 سال بھی گزر گیا ہے، اب وہ شاید دوبارہ اپنا جو توسیع پسندانہ ترکی کے عزائم ہے وہ ہمارے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کریں گے، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہماری مفاہمت کے اندر کمی واقع آئی ہے، وہ پاکستان نے جب سمجھا کہ کشمیر کے معاملے میں اس قوت اور طاقت کے ساتھ سعودی عرب ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، تو شاہ محمود قریشی نے ایک الگ بلاک بنانے کی کوشش کی، یا اس کا اعلان کیا کہ ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، قطر کے ساتھ مل کر ہم ایک نیا بلاک بنائیں گے اور اپنی ایک نئی OIC بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے لیے بات ناپسندیدہ تھی، ناقابل قبول تھی، اس لیے سعودی حکمرانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات اشکال پیدا ہوا، یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ پاکستان سے مالی مدد ہم پاکستان کی کرتے ہیں، لیکن ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے مخالف ہیں ذہنی اور فکری طور پر، پاکستان ان کی حمایت پر آمادہ ہے۔ اور اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ترکی اور سعودیہ کا جو تعلق ہے وہ پرانا گہرا رشتہ ہے اور جس میں بہت سی منافرت اور غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو اب عمران خان کو، اور ایک بات بھی اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے آرمی چیف کے سربراہ اور ISA کے سربراہ بھی گزشتہ سال سعودیہ گئے تھے، لیکن وہاں برف نہیں پگھل سکی، یعنی ہم ان کو ناکام لوٹنا پڑا۔ انہوں نے پہلے سال $1 ارب کا مطالبہ کیا جو ادھار دیا ہوتا، پھر $2 ارب کا مطالبہ کر دیا جو پاکستان کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور $3 ارب کا جو انہوں نے پاکستان کو دیے تھے ڈیفر پیمنٹ پر تیل دینا تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور $20 ارب کی جو انہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی تھی ریفائنری کے لیے اس سے بھی ودرا ہو گئے۔ ہم یوں سمجھ لیں کہ سعودی عرب نے ہمارا معاشی بائیکاٹ کرنے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کر دیا ہے۔ تو ان حالات کے اندر ایک اور بس خبر ہے، خوشخبری کی خبر ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ آپ کو علم ہے کہ آذربائیجان ایک بڑا ملک ہے، آبادی اس کی 1.9 ہے، اور خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ 9.9% ہی لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑا ملک ہے۔ اب رقبے کے اعتبار سے آرمینیا کے ساتھ ان کی جنگ تھی قاقاق باغ کے حوالے سے، تو اب روسی صدر کی قیادت کے اندر اب یہ معاہدہ ہوا ہے، اور آرمینیا کے صدر نے اس معاہدے کو ذلت امیز کہا ہے، شرمناک کہا ہے، خوفناک کہا ہے، اپنے مستقبل کے پرچھائیوں پر بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ عالم اسلام کے لیے وہ آرمینیا جو ایک کرسچن سٹیٹ ہے، وہاں اگر مسلمان ملک کو فاتح ہوتا ہے
اور پھر ترکی کی مدد اس کا کرتا ہے، پاکستان کے بھی جھنڈے وہاں لہرائے جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عالم اسلام کو یہ خوشخبری کی بات ہے کہ دنیا بھر میں اتنے مشکل حالات میں بھی آرمینیا کے مقابلے میں، کرسچن اسٹیٹ کے مقابلے میں آذربائیجان کی جرت نے اور ترکی کی جرت نے مسلمانوں کو ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔